السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آپ نے یہ مدنی قاعدے میں سبق نمبر 10 تک مکمل تختیاں پڑھ لی ہیں، اور اس سبق کے اندر انشاءاللہ ہم آج 11واں سبق پڑھیں گے۔ پیچھے ساری تختیوں کی جو ہے لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوں گے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو، اور 10ویں تختی کے مکمل پیچھے سے دہرائی بھی موجود ہے۔ تو آج ہم کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی سبق نمبر 11 کو۔ تو انہوں نے 11 سبق کے اندر بتایا کہ ہم پیچھے سے یہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ سبق نمبر 10 حروف مدہ کے بارے میں جو ہے نا، اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس پر جزم اسے ساکن کہتے ہیں، یہ سارا کچھ یہاں پر سبق نمبر 11 کے اندر بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں سبق نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11 سکون جزم کے بارے میں، ٹھیک ہے، وہ حروف مدہ کے بارے میں تھا، یہ جزم کے بارے میں ہے، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ سبق نمبر 7 والا یہ ہمیں یاد کروا رہے ہیں کہ جیسا آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سبق نمبر 7 کے اندر کہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس پر یہ جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، اور ساکن خود نہیں پڑھا جا سکتا بلکہ اپنے سے پہلے متحرک سے مل کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے بتایا کہ حمزہ ساکنہ یعنی جس پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، مطلب ہے وہ حمزہ جس پہ جزم آ جائے، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں پڑھنا، جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ آگے مثال دی جائے گی۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، یہاں پر حروف قلقلہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ ہیں، اور یہاں پر ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدین، ٹھیک ہے، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ قلقلہ کے معنی کیا ہیں؟ جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر قلقلہ کہا جاتا ہے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، تو چونکہ یہاں پر ساکن ہوں گے اس لیے یہاں پر جتنا ہو سکے آپ نے قلقلے کو ظاہر کرنا ہے، یعنی حروف کو جنبش دینی ہے، حرکت دینی ہے، سبھی کو نہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال جو قلقلہ والے حروف ہیں صرف انہی کو، باقی کو نہیں۔ اچھا، اس سبق میں حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں، یعنی حروف قریب الصوت جو آپ کو پیچھے بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تا پہلے والی یہ قلقلہ والی نہیں ہے، دوسری تا قلقلہ والی ہے۔ تو پڑھنا کس طرح ہے؟ پہلے کرنا ہے ات، 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 یعنی تا کو ہلانا نہیں ہے کیونکہ یہ قلقلہ والی نہیں ہے۔ ات، 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 اگر جوڑ کریں گے، اس کے ہجے کریں گے تو حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ٹھیک ہے، ات، ات، ات۔ اور دوسری جو طا ہے وہ قلقلے والی ہے، اس کو ہلانا ہے، جیسے حمزہ طا زبر ات، حمزہ طا زیر ات، حمزہ طا پیش ات، 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 ٹھیک ہے۔ تو پہلا ات، 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 دوسرا ات، 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 یعنی ہلا کے جنبش دے کے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑی سی اوور یہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ از، 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 او، از، از، اس، 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 دیکھیں یہ سوال بھی قلقلے والے، اس لیے اس کو اس ہو ایسے نہیں، اس، 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 یہ دال آگے قلقلے والی، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اد، یعنی اد، 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 ایسے نہیں بلکہ اد، 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 دال کو تھوڑی سی جنبش دینی ہے، ہلانا ہے، اد، اد، اد۔ اسی طرح سے یہ قاف قلقلے والی ہے، پہلی اک، 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 دوسری آق، ایق، اوق، ٹھیک ہے۔ تو اک، اک، اک اور آق، ایق، اوق، یہ فرق آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح یہ با آگی اب، 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 ویسے نہ قلقلہ کریں گے تو بنے گا اب، 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 قلقلہ کریں گے تو بنے گا اب، 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 اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حمزہ ساکنہ کے بارے میں جو کہا تھا کہ اس کو جھٹکا دینا ہے، تو یہ پڑھنا ہے حمزہ، حمزہ زبر ا، ای، او، ٹھیک ہے، یعنی آ ای نہیں کرنا بلکہ ا، ای، او، اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عین والا آ، ای، او، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حمزہ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ حمزہ واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا، اس لیے اس کو او نہیں کرنا بلکہ اس کو او اور او ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو او او کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ
پیچھے ہم نے جو تختیاں پڑھی ہیں اس کے حساب سے یہاں پر بتایا گیا تھا حمزہ ساکنہ سے پہلے زبر آئے تو وہ لین ہوگا، واو ساکنہ سے پہلے زبر آئے تو لین ہوگا، واو ساکنہ سے پہلے پیش آئے تو وہ مدہ ہوگا۔ تو یہاں پر او او ایسے پڑھنا ہے، او نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ای ای پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ای ای، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے اس کو۔ اور یہاں پر اس کی مشق بھی دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور مشق کے اندر بھی وہی آپ نے کلکلے والے الفاظ ذوق، قد، قد، ٹھیک ہے، زجراتن، زجرہ نہیں کرنا، زجراتن یعنی جیم کو ہلا دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ کلکلے والا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں جیسے یا زبر یا، شین، حمزہ زبر ش یا ش، نش، بئس، کأسن، شأنن، یہ جھٹکا دے کے جو بات کی تھی نا پیچھے کہ حمزہ ساکن کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے تو وہ چیز ہے، شأنن، کأسن اس طرح سے، کاسن، شانن اس طرح نہیں، شأنن جھٹکا دے کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ حروف قریب الصوت کی بات کی گئی تھی، وہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے، قریب الصوت جو الفاظ ہیں۔ اور باقی یہ جتنے بھی کچھ ہے یہاں پر یہ سارا پچھلی تختیوں کا مجموعہ ہے، پیچھے اگر آپ کو آتا ہے تو یہ بھی بالکل آسان لگے گا۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی نئی سمجھ آ جائے تو آپ کامنٹ باکس کے اندر رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ویسے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔